اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا مین ٹاپک 2 یا 3 4 ہوں گے۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے اڈالہ جیل میں القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت، عمران خان کی بڑی پیش گوئی اور سماعت کب تک ملتوی ہوئی، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو اور جلسہ کیوں ملتوی ہوا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو عمران خان اور صحافیوں کی گفتگو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صحافیوں کا سوال کیا، خان صاحب آپ نے جلسہ کیوں ملتوی کیا؟ سب پاکستانی قوم کا بھی سوال یہ تھا کہ عمران خان نے آخر جلسہ کیوں ملتوی کیا، اور سب پاکستانی قوم کے ذہن میں یہ تھا کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی کیا یا ایسے بات کی گئی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اعظم سواتی، اس پر میں ٹاپک بنانا چاہتا تھا، لیکن میں کہا جب تک عمران خان کا موقف نہ آ جائے، اور عمران خان کی سماعت بھی تھی کل، اس لیے میں نے کہا اس پر لیٹ ویڈیو بناؤں گا تاکہ پاکستانی قوم کو مکمل انفارمیشن دے سکوں۔ میں اپنے سے اندازہ نہیں لگوں، جب سے عمران خان کا بیان آیا تو اس کے بعد میں ویڈیو بنانے لگوں۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ اعظم سواتی سے ملاقات ہوئی۔ جب سے پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے اینکر اور پاکستان کے صحافیوں کا یہ سوال زیر گردش تھا کہ اعظم سواتی تو نہیں مل سکتا، پھر اعظم سواتی کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنی، یہ میرے بھی ذہن میں خیال ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا نے بھڑک اٹھی اور قیادت پر تنقید نشاد کر دی، اور بعض کارکنوں نے چوڑیاں پیش کر دی کہ آپ بار کی لیڈرشپ چوڑیاں پہنے۔ اب آتے ہیں کہ اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ بعد ختم نبوت کے معاملے پر احتجاج ہو رہا ہے اور اس میں حکومت کوئی فساد کر سکتی ہے، جس پر ہمارے پر پہلا 9 مئی دوسرا 9 مئی کیا جا سکتا ہے، جس پر ہم نے جلسہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ انتشار نہ پھیلے، کیونکہ حکومت چاہے گی کوئی ایسا انتشار ہو جس میں PTI کو پھر رگڑا جائے۔ اس لیے اب آتے ہیں کہ عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا، خان صاحب آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ بار ایسے ہو رہا ہے، اور اعظم سواتی سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اور عمران خان سے سوال کیا کہ آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کہ عمران خان نے کہا میری شرٹ ایسی ہے اور رنگ ایسا ہے، اس لیے پسینہ آیا ہے۔ عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا، خان صاحب آپ کی فرشتوں سے کس نے ملاقات کروائی اور کیا صورت ہے؟ خان صاحب نے اس پر مسکراتے ہوئے جواب کہا کہ اسے رہنے دیں، اس سوال پر میں بحث کروں گا جب عمران خان کی صحافیوں کے سوالات مکمل ہو جائیں گے تو پھر عمران خان سے پوچھا گیا، خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی بہن کی آڈیو لیک ہوئی، اس نے کہا کہ آپ کے اربار جو لیڈرشپ وہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ، جس پر عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں خدشہ تھا اس لیے جلسہ ملتوی کر دیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے یہ آخری بار جلسہ ملتوی کر رہا ہوں، اس کے بعد میں جلسہ ملتوی نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا مجھے پتہ ہے کارکن اور بعض لوگوں کا بہت غم و غصہ ہے، اس لیے ان کی میں بات سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد صحافی نے سوال کیا، خان صاحب کیا آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ اگر ہماری کبھی کوئی بات ہونے لگی تو حکومت کو فوراً 9 مئی یاد آ جاتا، 9 مئی 9 مئی کہنا شروع کر دیں، جیسے آپ جانتے ہیں بچہ کے رونے شروع کر دے دودھ کے لیے، یہ 9 مئی کے لیے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان سے سوال ہوا کہ اب عمران خان نے کہا کہ اگر قاضی فاضیزہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو اس پر بھی ہم احتجاج کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا اگر کسی اور جج کو لگایا گیا تو اس پر بھی ہم احتجاج کریں گے، جو سپریم کورٹ کے رول کے مطابق ویسے ہی جج لگائے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے بھی 9 مئی کا جوڈیشل انکوائری نہیں کرائی جا رہی اس پر۔ تو عمران خان سے سوال ہوا کہ خان صاحب آپ نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، پھر اوپن ٹرائل کے بارے میں وہاں سے بیان ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں، جس پر عمران خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں اور سابق وزیر اعظم ہوں، اس لیے میں اوپن ٹرائل کی بات کر رہا تھا، یہ کوئی نیشنل سیکورٹی کا ایشو نہیں، یہ ملٹری ایشو سے اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں ایسا اگر ہو جائے تو پھر ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
اب ہر جگہ اور ہر ضلع میں جلسہ کریں گے اور منتوی نہیں ہوگا، اور میں اپنی قیادت کو پیغام دوں گا 8 ستمبر کو اگر حکومت رکاوٹ ڈالے تو اس کو ہر صورت جلسہ، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق کے حکم کو ایک کمشنر کر دیتے۔ اب تو عامر فاروق صاحب کو بھی اس پر ایکشن لینا، پی ٹی آئی کو توہین عدالت کی درخواستیں دینی چاہیے کہ اب لیکن جسٹس عامر فاروق مجال ہے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرا سکے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی اور جج ہوگا تو ان کو کبھی اس کمشنر کو رگڑ دیتا، لیکن عامر فاروق صاحب معاف کر دیتے ہیں۔ اس پر کیا کہتے ہیں، یہ تو بات ہے۔ اب آتے ہیں مین مدعا، القادری ٹرسٹ کیس میں تفتیشی نیب کے تفتیشی افسر پر جرگہ مکمل نہ ہو سکی، اور عمران خان کے پاس جو انکوائری رپورٹ آ چکی ہے جو نیب نے القادری ٹرسٹ کیس میں بند کرنے کی جو 2020 کی میٹنگ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، اس کے بعد ہوا۔ القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت 26 اگست تک ملتوی ہو گئی، سوار والے روز آج 24 ہے، کل 25 اور 26 کو ملتوی ہو گئی، 26 کو سماعت ہوگی۔ اس پر کیا ہوگا، اب عمران خان کے بڑے کیس جو نہیں ہیں وہ اور اس کے بعد کوئی کارڈ لسٹ جاری نہیں ہوا، جو کارڈ لسٹ جاری ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کے جو مین کیس ہیں ان کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اب ہر ذہن میں سوال ہوگا، میری ذاتی رائے ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہونے کے امکانات ہیں، اور کیا اسٹوڈنٹ تاریخ شروع ہوگی یا نہیں، اس پر بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں، اس پر بھی کیا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کا ایک جو جملہ ہے پاکستان کی میڈیا پر بہت گردش کر رہا ہے، اور اس نے حکومت کے کیمپوں میں آگ لگا دی، اور کل اس لیے بلاول بھٹو شہباز شریف سے بھاگے ملنے چلا گیا۔ یہ اگر پاکستان کے بجلی کے بل آئیں بلاول بھٹو نہیں جائے گا، پاکستان قوم پر مہنگائی ہو بلاول بھٹو دلالم سے نہیں ملنے جائے گا، کچھ بھی ہو جائے پاکستان قوم کو، لیکن جب ان کی اپنے سیٹوں پر حکومت پر اثر ہوگا تو یہ بھاگ کرے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، پیپل پارٹی حکومت سے الگ نہیں ہوگی، کیونکہ ہاں ایک صورت ان کو اگر مفاد نہیں ملیں گے تو پھر الگ ہوں گے۔ ان کو پیسے مل رہے ہیں، یہ جاتے ہیں ان کا 2 ارب روپے لے کر پاس سے سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور انہیں مل جاتا ہے، اور زرداری صدر بنا ہوا ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اس کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر ان کا، گورنر کے پی کے ان کا، گورنر پنجاب ان کا، کوئی ایسا عہدہ نہ ہو، ڈپٹی اسپیکر سینٹ چیئرمین، اس کے بعد صدر کے پی کے، اس کے بعد اپنا پنجاب، 5 اہم وزارتیں ان کے پاس ہیں اور 5 عہدے ان کے پاس ہیں۔ صدر کو عہدہ ان کے پاس ہے، سینٹ چیئرمین کو عہدہ ان کے پاس ہے، 2 گورنرشپ ان کے پاس ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں اور ہم ویسے ہیں، اس لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دیں کہ پیپل پارٹی نہیں چاہے گی کہ ہم حکومت سے الگ ہوں۔ اگر الگ ہونا چاہیں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی میں نے انفارمیشن شیئر کی ہے اور آپ لوگوں کو انفارمیشن بتا دی۔ اب آتے ہیں آخری مین پوائنٹوں پر جو اہم ترین پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا لاہور کو 27 کا جلسہ ہوگا۔ میرا ذاتی رائے کہ 8 ستمبر اور 27 اگست کو جلسہ نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ جلسہ کرنے میں ناکام رہی ہے اور ان لوگوں کو خوف ہے، اور پنجاب کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کو اس پر ایک ٹاپک بنوں گا کہ پنجاب کی لیڈرشپ عمران خان سے ووٹ لے کر مکر کیوں گئی اور عمران عوام کو دھوکہ کیوں دیا۔ اب آتے ہیں کہ مین پوائنٹ جو آپ سب سے میں نے کہا اس آخری پوائنٹ کو شیئر کروں۔ سب سے پہلے کہ عمران خان نے مسکرا کر جو کہا اس بات کو چھوڑ دیں۔ یہ جب صحافی نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ کی اتنے رات کے دوپہر کے پیر کیسے ملاقات ہوئے گی اور جو آپ کو اور اتنی جلدی کیوں ملاقات ہوئی، اس پر عمران خان نے جب سے کہا کہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو، رہنے دیں، حکومت کے کمپوں میں خوف ہے کہیں عمران خان کی بات تو نہیں ہو رہی، اور اس پر پھر آج دیکھیں آج دو کل آج صرف ایک پرنسپل 9 مئی کے مظلوموں کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آج جو 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، یہ اجلاس 2 قسم کے قانون پاس کریں، ایک مسعود نشستوں اور ایک قاضی کی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے بل پر بھی غور ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ کہا ہے کہ یہ لا سکتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے، اور یہ کہیں گے کہ ہے نہیں، اس لیے ڈبل اکثریت ہے، حکومت یہ چاہ رہی ہے کیا کل یہ آج کیس پیش کیے جائیں گے، آپ کو کل اس ویلاگ میں بتائیں گے اور آپ کو اس کی انفارمیشن کل دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم ہو سکے۔ اب حکومت کے کیمپوں میں خاموشی ہے اور بہت بڑی پریشانی ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے بات تو نہیں ہو رہی، کیونکہ عمران خان پر اب صرف ایک کیس رہ گیا، وہ ہے توشہ خانہ کیس، اور القادری ٹرسٹ کا ٹرائل چل رہا ہے جو تفتیشی افسر پر مکمل نہیں ہو رہی، اس کو دیگر
کیسوں کی طرح دیکھیں تو 9 مئی کے جو کیس تھے، جو 2 کیسوں پر اور 2 گواہوں نے انکار کر دیا کہ عمران خان نے ہمیں حکم کبھی نہیں دیا، عمران خان ہمارے، یہ بھی بہت بڑی چینج ہے۔ اس پر ایک الگ تفصیلات ویلاگ ہمارا شام کو ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کی مکمل ہم اہمیت کریں گے، اور جو مین خبر ہوں گے کہ پاکستان کے معاشی حالات اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی مختلف حالات جو ہو رہی ہیں، اس پر ہم کئی ویلاگ بنا چکے ہیں، کئی ویلاگوں میں انفارمیشن آپ لوگوں کو دے چکے ہیں۔ جو ٹریکٹر بنانے والی کمپنی بند ہے، جو پاکستان سے کمپنیاں بند جا رہی ہیں، اور مین مدعا ہمارا سٹوروں کے جو یونٹی سٹور ہیں ان کو بند کر دے کر ان کے ملازمت احتجاج کرے، اور 31 اگست کو اسٹوڈنٹ تاریخ شروع ہوگی، آج 24 ہے، اور 7 دن بعد کیا اسٹوڈنٹ تاریخ شروع ہوگی یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹوڈنٹ تاریخ نہیں شروع ہوگی، وہ بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ، پاکستان اسٹوڈنٹ ایسی تاریخ نہیں شروع کر سکتے۔ یہ میرا رائے اور میں اس رائے پر قائم ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں معافی مانگ لوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جو خبر ہم دیں اس پر ہم بات ضرور کریں گے، کیونکہ بہت سے آپ کو صاف ہی بتائیں گے یہ وہ، لیکن ہم آپ کو حقائق بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مکمل انفارمیشن ہو۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بچا کریں جو انفارمیشن مس اور غلط دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند ہے، شکریہ۔